السلام علیکم اللہ والوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ محرم کا پیغام اور اسلامی سال۔ وقت اللہ کی وہ قیمتی نعمت ہے جو اپنے مخصوص انداز اور مقررہ رفتار کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا سال گزرنے والے سال کو ماضی بنا دیتا ہے۔ سال تو اللہ کے حکم کے مطابق آتے اور گزرتے رہیں گے، مگر اس وقت کو انسان کس طرح فائدہ مند بناتا ہے آخرت کے لیے، یہ اہم بات ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فإن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ نے 12 ہی بتائی ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ یہ ٹھیک دین ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ہیں۔ اللہ نے ہمیشہ سے ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے بتائے ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ، لڑائی بند کر دی جاتی تھی اور یہ امن کی ضمانت ہیں۔ بس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ کی ناراضگی اور اس کی نافرمانی کا ہو۔ گناہ، بدعات، منکرات میں سے ہوں، ان سے بچنا ہے۔ ہر قسم کے جھگڑے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ مسلمان ایک دوسرے کی جان، مال، عزت کا خیال رکھیں، احترام کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن، یہ شہر اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ صحیح بخاری 1739 نمبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مشورے سے رسول اللہ کے واقعہ ہجرت کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا گیا۔ فتح باری میں محرم کے معنی ممنوع، منع کیا، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا، احترام والا ہے۔ مسلمانوں کے سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام میں اہم تاریخی واقعات کی خاص اہمیت ہے۔ فرعون غرق ہوا، فرعون کی غلامی سے موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ مسلم 2658 نمبر۔ ہاتھی والوں کا واقعہ اس مہینے میں پیش آیا، اسلامی سائیکلوپیڈیا میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قتل کیے گئے، شہادت کا درجہ ملا 23 ہجری یکم محرم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے 3 محرم کو کیا۔ رسول اللہ نے اس مہینوں کو شہر اللہ کہا، یعنی اللہ کا مہینہ۔ مسلم 1982 نمبر۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ
10 محرم کو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ کربلا کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال یعنی 50 سال بعد 61 ہجری میں پیش آیا۔ محرم میں یعنی 61 ہجری میں پیش آیا، جب کہ سنت نبوی جو ہے وہ مکمل ہو چکی تھی۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے جو اعمال ثواب اور نیکی سمجھ کر انجام دیے جاتے ہیں وہ سنت نہیں جو قبول ہوں، یہ شریعت محمدی میں اضافہ اور بدعت ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین روزہ محرم کے مہینے کا ہے۔ صحیح مسلم 2755 نمبر۔ محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ کی خصوصی رحمت اور برکت کا دن ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورے کے دن کے روزے کے بدلے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ مسلم 2776 نمبر۔ یہ گناہ جن کا ذکر ہوا ہے یہ صغیرہ اور چھوٹے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ بڑے گناہ نہیں۔ بڑے گناہ کی کبیرہ گناہ کی توبہ کرنی ہوتی ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ سئل عن صوم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال یکفر السنۃ الماضیہ، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مسلم 2747 نمبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، یہود کو یوم عاشورے کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا جب ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ مسلم 2658 نمبر۔ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مسلم 2666 نمبر۔ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے، اس اجر کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقومی فہو منہم۔ سنن ابو داؤد 4031 نمبر۔ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ یہ اہم حدیث ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ معمولی سی بھی مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، عبادات ہوں یا عقائد۔ ہندو کا عقیدہ ہے کہ روح آتی ہے اس لیے وہ 40واں برسی کرتے ہیں، عادات ہوں یا رسم و رواج۔ عیسائی کلچر ہے سالگرہ منانا، دن منانا، مدر ڈے، فادر ڈے، اینیورسری۔ یہ اسلامی کلچر نہیں، یہ عیسائی کلچر ہے۔ مسلمان اللہ اور رسول کے حکم کا پابند ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفل روزے میں افضل روزہ 9 اور 10 محرم کا روزہ ہے۔ اب جب کہا گیا کہ یہ تو کفارہ ہوتا ہے 9 اور 10 محرم کا روزہ تو گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، تو جس نے گناہ ہی نہیں کیے نہ چھوٹے نہ بڑے تو ان کا کیا ہوگا؟ تو علماء کہتے ہیں ان کے درجات بلند ہو جائیں گے اور نیکیاں ملیں گی۔ محرم کا پیغام اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا حق یہ ہے کہ اسے نئی امنگوں، بھرپور امیدوں، پرخلوص دعاؤں کے ساتھ شروع کیا جائے۔
جو چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہیں ہم بھی ان کے لیے اپنے دل میں محبت محسوس کرتے ہیں تو ہمارا ایمان خالص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ مسلم کی روایت۔ اہل بیت 3 قسم کے لوگ ہیں۔ سورہ احزاب 32، 33، 34 میں بتایا گیا کہ اہل بیت کون ہیں۔ نبی کی بیویاں اور آپ کی اولادیں اہل بیت، حضرت علی، حضرت فاطمہ، سیدنا حسن حسین، یہ سب اہل بیت ہیں۔ دلیل مسلم کی روایت۔ وہ لوگ جن پر آپ نے صدقہ حرام فرمایا، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس رضی اللہ عنہ، تو ان سب پر صدقہ حرام ہے، تو یہ بھی اہل بیت میں ہی شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن حسین سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کو سینے سے لگا کر فرمایا، اے اللہ اسے محبوب دوست رکھ جو ان سے محبت رکھے۔ بخاری کی روایت۔ حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ جنتی مردوں کے سردار ہیں۔ ترمذی۔ یہ صحابی رسول بھی ہیں، حضرت امام حسن حسین۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اسلام کو پھیلانے میں اپنا جان، مال، وقت لگایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ پر ایمان لائے، آپ کا ہر حکم مانا، جس سے رکنے کو کہا رک گئے، جس کو کرنے کو کہا کر لیا۔ سلسلہ حدیث 2340 نمبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جیسی بے مثال شخصیت کے لیے ایسے الفاظ، ایسے جملے نہ بولیں جن سے ان کی بے ادبی ہو یا توہین ہو۔ ترمذی کی حدیث یاد رکھیں، فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کی بنا پر مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کی بنا پر میرے گھرانے کے افراد اور صحابہ کرام سے محبت کرو۔ نیا سال رب کریم کی طرف سے ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے پچھلے سال کا جائزہ لیں اور اپنے آنے والے سال کی پلاننگ کریں۔ یہ زندگی، یہ وقت ہمارا امتحان ہے۔ اس دنیا میں نیکیاں جمع کر کے آخرت کا سامان کرنا ہے۔ کچھ نیکیوں سے ہم اس سال کی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ کسی کو ایک اچھی بات سکھا دیں، کسی ایک آیت، کوئی ایک حدیث، اسلامی ویڈیو کے ذریعے تسلی اور مشورے دیں۔ قرآن کی سمجھ خود بھی حاصل کرنا شروع کر دیں، ترجمہ تفسیر کے ذریعے، اور لوگوں کو اس کا شوق اور اہمیت دلائیں۔ نیک کام کرنے میں دلچسپی لیں، اپنے وقت، مال، صلاحیت، صحت کو لگائیں۔ جو نیک اعمال ہم آج کریں گے تو قیامت کے روز ہمارے لیے نور بنیں گے، پرصراط پر اور قبر میں بھی نور بنیں گے۔ شرک، بدعت کو جان کر ارادہ کرنا ہے کہ اس سال شرک اور بدعت کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے، اللہ سے مدد لینی ہے شرک اور بدعت سے بچنے کے لیے، کیونکہ شرک اور بدعت کے ساتھ نیکیاں کرنا ایسا ہی ہے جیسے صحت بخش کھانا کھا کر زہر بھی کھا لیا تو کیا صحت ملے گی؟ تو بالکل اسی طرح اگر نیکیاں بھی کیں اور ساتھ ساتھ شرک اور بدعت بھی کرتے رہے تو ساری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ شرک اور بدعت کے ساتھ نیکیاں اللہ کو قبول نہیں ہیں۔ ہم آج جو بھی نیک اعمال ہم آج کریں گے تو قیامت کے روز ہمارے لیے نور بنیں گے۔ اسی طرح جو بھی ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں اور گناہ ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، سچی توبہ کریں اور نیکیوں کی راہ پر چل پڑیں، اپنے فرائض پورے ادا کریں، اس میں بہتری لائیں،
اپنی بری عادات کو چھوڑنے کا ارادہ کریں، کوشش کریں، اپنی نیت کا جائزہ لیں، خالص نیت کے ساتھ صالح اعمال کریں، وہ صالح اعمال جو سنت اور قرآن سے ثابت ہیں، انہی کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں غفلت اور لاپرواہی کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کی یاد دہانی نہیں ہوتی کہ ہم کیوں دنیا میں آئے۔ ہمارا ماحول بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیں ہمارا مقصد یاد دلائے۔ تو غفلت کا علاج کیا ہے؟ صحبت صالح اختیار کرنا، اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ زندگیوں کو گزارنا، قرآن اور حدیث پر توجہ دینا، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ جان لیں مسلمان کی جان، مال، عزت میں کوئی بھی زیادتی ہماری جنت کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ امیر، غریب، اچھے اخلاق والے، برے اخلاق والے، عمر چھوٹی ہو یا بڑی، ان سے عزت اور احترام سے پیش آئیں۔ اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے انسانوں کو، جانوروں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ سے محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا سکھائیں۔ ان کو سمجھائیں کہ ہر چیز اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ وہ ہوا علی کل شیء قدیر ہے، یعنی وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سارے انسان کو اختیار بھی اسی نے دیا ہے، جس سے چاہے وہ مدد کروا دے انسانوں کی۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کو اپنا مالک، خالق، رازق ماننا ہے، اور یہ احساس اپنے بچوں کو بھی دلوانا ہے۔ محرم سے نیا سال شروع ہونے والا ہے، تو سال ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، ہر نیا آنے والا سال ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ زندگی کو مفید، بامقصد اور صحیح کاموں میں استعمال کیا جائے۔ اچھے اعمال کے ذریعے وقت کو اپنے حق میں حجت بنا لیا جائے تاکہ آخرت میں کامیابی ملے، انسان مایوسی اور محرومی سے بچ سکے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے اور شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے۔ سال کو نئے ارادے، جذبے سے شروع کیا جائے، اس کے لیے ذہنی و عملی طور پر تیاری کی جائے۔ مثلاً اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اس سال عبادات کو شوق اور دلچسپی اور رغبت کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ والدین کی خدمت، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں بہتری لانا ہے، گھر والوں، بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دینا ہے، نفع مند علم حاصل کرنا ہے، اور ذاتی اصلاح کی پلاننگ کرنا ہے۔ معاشرے کے غریب علاقوں کی بھلائی کے لیے کوشش کرنا ہے۔ رب العزت ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم سے دعا ہے کہ ہمیں اس مہینے کی تاریخی و شرعی حیثیت کو پہچاننے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہود اور نصارہ کے مکر سے، سازشوں سے محفوظ رکھے، دجال کے فتنوں سے بچائے، دلوں کو تقویٰ، اپنا ڈر عطا فرمائے، اور آخرت کی فکر کرنے کے ذریعے اصلاح و اعمال کی توفیق بخشے۔ صلح اور امن کا پیغام اور قول و عمل کے ذریعے ہم عام کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سال ہم اس سال اپنے رب کو راضی کر لیں، اور اس سال ہمیں خیر اور برکتیں ملیں۔ رب رحیم وبائی امراض سے ساری دنیا کو نجات دے دے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔